السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں انفو لانڈری آفیشیل اور میرا نام ہے منشا بیگم۔ تو ہم اسرائیل کی جو ایک سیریز کر رہے ہیں، اس سیریز کے طور پر یہ اس کا 4th پارٹ ہے، اور جو پچھلی ہمارا جو پارٹ تھا وہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ختم کیا تھا کہ جب وہ واپس اپنے وطن مصر میں تشریف لائے، اپنے گھر والوں سے ملے، تو اس کے بعد کیا واقعات ہوئے وہ آج کے پارٹ کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ہوا کچھ اس طرح سے کہ آپ اپنے بھائی سے ملے اور بھائی کو بتایا کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت دے دی، بلکہ ان کو پہلے ہی بشارت مل چکی تھی اور ان کو اشارہ بھی مل چکا تھا اس چیز کا۔ تو دونوں بھائیوں نے مل کے جا کر جو فرعون تھا اس کے محل میں پہنچے۔ محل میں پہنچنے کے بعد انہوں نے ان کو دعوت اسلام دی۔ تو فرعون چونکہ وہ تو مانتا نہیں تھا، وہ بتوں کو مانتا تھا، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کو سب کچھ آسمان زمین سب کچھ اسی کا بنایا ہوا ہے، تو اس نے وہاں پر نہ صرف ماننے سے انکار کر دیا بلکہ خدائی دعویٰ کر دیا کہ میں رب ہوں، میں اللہ ہوں اور کوئی نہیں ہے۔ بہرحال وہاں مکالمہ ہوا حضرت موسیٰ کا اور فرعون کا، لیکن چونکہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دلیلیں دی وہاں پر کہ میرا رب تو وہ ہے جو تمام زمین کا مشرق مغرب کا مالک ہے، تو اس کو لاجواب ہو گیا وہ ان باتوں سے۔ لاجواب ہونے کے بعد پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے سوچا کہ میری رایا جو ہے، یا جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے سامنے وہ کھسیانہ ہو گیا، اس نے کہا یہ تو میرا مذاق اڑائیں گے اور کل کو ہو سکتا ہے کہ یہ میری بادشاہی کو کوئی مسئلہ بن جائے، تو اس ڈر سے اس نے کہا کہ تم جو ہے کوئی ایسی نشانی دکھاؤ جس سے مجھے پتہ چلے کہ تم واقعی اللہ کے پیغمبر ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ان کے پاس نشانی اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے تھے، انہوں نے اپنا عصا زمین پر پھینکا تو وہ فوراً سانپ بن گیا، سانپ بننے کے بعد جب پکڑا تو وہ فوراً لاٹھی میں تبدیل ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اپنا ہاتھ کرتے میں لے کے گیا تو وہ چمکتا ہوا سورج کی طرح تھا، اور جب باہر نکالا تو سورج کی طرح تھا، اور جب دوبارہ اندر لے گیا تو وہ نارمل ہاتھ ہو گیا۔ تو اس نے بجائے کہ یہ بات سمجھتا کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے، اس نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ تو جادو ہے، اور تمہارے جیسے تو بہت جادوگر ہمارے ادھر مصر میں ہیں۔ خیر ان کے درمیان پھر جو ان کی بات اس بات پہ پہنچی کہ ایک دن متعین کر لیا گیا کہ اس دن دیکھیں گے جادوگر جو ہیں وہ بھی آ جائیں گے اور دنیا بھی اکٹھی ہو جائے گی، تو دیکھیں گے کہ کون۔ وہ کہہ رہا تھا کہ چونکہ یہ جادو ہے تو انہوں نے کہا میں اپنے جادوگر تو وہ تمہیں ہرا دیں گے۔ خیر اس نے تمام علاقے میں یہ منادی کرا دی، یعنی کہ اعلان کروا دیا کہ جتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں ان سب کو دربار میں بلا لیا، اور ان کو کہا کہ اس طرح سے موسیٰ کے ساتھ آپ نے مقابلہ کرنا ہے جس سے میں آپ کو بہت زیادہ انعام و اکرام سے نوازوں گا۔ خیر جب وہ وقت متعین جو کیا ہوا تھا وہ پہنچا تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ تم پہل کرو گے یا ہم کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں تم لوگ پہل کرو، تو انہوں نے اپنی رسیاں وغیرہ جو بھی تھا وہ پھینکی تو وہ چھوٹے چھوٹے سانپوں کی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ نے جب اپنا عصا پھینکا تو وہ ایک اژدہا کی شکل، بڑے سانپ کی شکل اختیار کر گیا اور ان کو انہوں نے کھا لیا۔ تو وہ جتنے جادوگر تھے بیسیکلی وہ سمجھ گیا کہ یہ جادو کا کرشمہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ ایمان لے آئے۔ اور سیدہ آسیہ جو تھی وہ تو پہلے ایمان لا چکی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، تو ان کو خیر جو تھا فرعون تھا بجائے اس کی کہ عقل سے کام لیتا اور سمجھ جاتا کہ اب یہ جادوگر جو ہے یہ سارے ایمان لے آئے تو مجھے بھی ایمان لے آنا چاہیے، وہ ہٹ درم ہو گیا، ضدی تھا۔ بہت سارے ضدی لوگ جو ہوتے ہیں بڑے نقصان اٹھاتے ہیں، آج کل بھی سوچ لیں کہ کچھ لوگ ضد میں بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں۔ خیر نقصان وہ نہیں اٹھا رہے، نقصان تو ہمارا ملک اٹھا رہا ہے، وہ تو خیر اپنے مزے میں ہے۔ تو ناظرین کچھ اس طرح سے ہوا۔ اس کے بعد خیر جب انہوں نے بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا اسرائیل کو پھر ہیل و بہانوں سے، تو حضرت موسیٰ جب دعا کرتے کہ یا اللہ ان کو جو ہے یہ باز نہیں آئیں گے، ان پر کوئی عذاب نازل کر دے، تو متعدد عذاب جو تھے وہ ان پر نازل ہوئے۔ جیسے ایک دفعہ دریائے نیل کے اندر فلڈ آ گیا، اور فلڈ اس طرح سے تھا
بڑے اللہ تعالیٰ کا کام نرالے ہوتے ہیں. تو وہ فلڈ اس طرح سے تھا کہ جہاں اسرائیلیوں کے گھر تھے مطلب وہاں پہ جا کے وہ رک جاتا تھا، اور جتنے تبتی تھے یا مصری تھے ان کے گھروں کے اندر وہ چلا جاتا تھا، اور فرعون کے محل میں بھی پانی بہت زیادہ آ گیا. تو انہوں نے فوراً کہا ہم ایمان لاتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں. موسیٰ کہا آپ دعا کریں اللہ سے یہ رک جائے. آپ دعا کرتے وہ رک جاتا. اس طرح ان کے اوپر مینڈکوں کا عذاب آیا، ان کے اندر جہاں پانی ہوتا تھا وہ خون میں تبدیل ہو گیا ایک دفعہ. جہاں سے وہ مطلب کنویں سے پانی نکالیں تو خون، کہیں سے تو جب پانی پینے سے عاجز آ گئے تو پھر موسیٰ سے کہا ہم ایمان لاتے ہیں. تو آپ نے دعا کی تو عذاب ٹل گیا. جب عذاب ٹلتا تو وہ واپس سے مڑ جاتے تھے. عجیب و غریب بات ان کی یہ تھی. پھر لیکھوں کا عذاب اور اس طرح متعدد عذاب آئے. تو آخر کار فرعون نے سوچا کہ اس کا تو مکمل حل ہی نکالنا پڑے گا، یہ تو آئے دن کوئی نہ کوئی مصیبت ہمارے لیے کھڑی کر دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ فوج کو تیار کیا کہ تم ایسے کرو کہ اسرائیل کو ہم جو ہے وہ تحقیق کر دیتے ہیں اور ان کو ہم ذرا مزہ چکھاتے ہیں. فوج تیار کی. دوسری طرف جب اسرائیلیوں کو پتہ چلا تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچا کہ یہاں فوج چونکہ اسرائیلی جو ہے وہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ سب لوگ تیار ہو جائیں، ہم یہاں سے نکل جائیں گے اور کسی اور جگہ پہ جا کے ہم اپنا بستی بسائیں گے. تو اس طرح سے تقریباً 6 لاکھ کا لشکر، جو کہ جب یعقوب علیہ السلام گئے تھے تو وہ تقریباً 80 یا 93 لوگ تھے، جب وہاں سے نکلے کوئی 300-350 سال بعد وہ تقریباً ان کی تعداد 6 لاکھ بتائی جاتی ہے. 6 لاکھ کا لشکر جو تھا وہ لشکر تو نہیں تھا، خیر وہ اسرائیلی جو تھے وہ وہاں سے نکلے اور انہوں نے کوچ کرنا شروع کر دیا. تو فرعون کو جب پتہ چلا تو فرعون نے اس کا پیچھا کیا. تو جب سامنے سمندر آ گیا جو بحر کلزم ہے بیسیکلی اس کو پار کیا گیا تھا، سمندر آ گیا تو اب سارے اسرائیلی پریشان ہو گئے اور کہنے لگا موسیٰ تم نے ہمیں پھنسا دیا، دیکھو پیچھے وہ فوج آ رہی ہے، وہ ہمیں مار دے گی، آگے پانی ہے، ہم کیا کریں. بس موسیٰ نے پھر اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اوپر موسیٰ اپنی لاٹھی مارو. پانی کے اوپر لاٹھی ماری گئی تو وہ جناب راستہ بن گیا کھلا. تو انہوں نے کہا کہ سارے اس میں سے گزر جاؤ. اسرائیلیوں کا اسرائیلی خیر اس کو کراس کر گیا. کراس کرنے کے بعد جب فرعون وہاں پہنچا تو فرعون کی فوجیں ایک دفعہ رک گئی تو انہوں نے کہا نہیں راستہ بنا ہوا ہے، تم لوگ بھی نکلو اس سے. تو جب وہ درمیان میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا اور وہ پانی پھر مل گیا. حضرت موسیٰ کے دور میں اس طرح کے بڑے معجزات ہوئے ہیں جو، اور نیچر کو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی جو قدرتی چیزیں تھیں، یہ جو نیچرل چیزیں تھیں ان کو روک کے دکھایا گیا کہ میں جو چاہتا ہوں وہ کر لیتا ہوں. پانی اس طرح سے رکتا نہیں ہے کہ بغیر دیوار کے آپ پانی کو روک دیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا. تو آگے صحرائے سینا کے اندر جب پہنچے تو چل رہے تھے، 6 لاکھ کا لشکر تھا اور چل رہے تھے. تو انہوں نے ایک جگہ پہ دیکھا کہ ایک بستی کے پاس سے گزرے تو وہاں پر لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے. تو اسرائیلیوں کو یہاں سے حرکتیں شروع ہوتی ہیں ان کی، ذرا دیکھنا کہ یہ حرکتیں کیا کرتے ہیں. تو اسرائیلیوں نے فوراً کہا موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ آپ بھی ہمیں کوئی اس طرح کا بنا دیں، رب بنا دیں تاکہ ہم ان کی عبادت کریں. اصل میں ان کے اندر جڑوں کے اندر چونکہ وہ وہاں پہ مصر میں ان دیکھتے تھے کہ بتوں کی پوجا کی جا رہی ہے تو وہ ان کے دماغ کے اندر وہی خناس بھرا ہوا تھا. تو حضرت موسیٰ نے کہا تم کتنے جاہل لوگ ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنی نشانیاں دکھائیں، کیسے کیسے عذاب آئے، تم لوگ اس سے بچتے رہے، ابھی پانی کے اندر سے نکلے ہی ہو اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ کے اور تم اللہ کی بجائے کسی. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں آپ ہمیں ایسا بنا دیں. خیر حضرت موسیٰ نے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی اور وہ چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگے جب گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر، جبل طور جسے کہتے ہیں، طور کے پہاڑ کے اوپر بلایا کہ موسیٰ تم ادھر آؤ 30 راتوں کے لیے تو میں تمہیں پورا پلان دوں. اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی وہ تورات ان کو دینی تھی اور اس تورات کے اندر بیسیکلی پورا پلان تھا کہ ان کی کس طرح سے تربیت کی جائے گی اور کس طرح سے یہ اپنی زندگی گزاریں گے. وہ کوڈ آف لائف تھا پورا کا پورا کہ انہوں نے زندگی کیسے گزارنی اسرائیلیوں نے. تو حضرت موسیٰ جو تھے وہ جلدی جلدی کوہ طور پہ چلے گئے
تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی حضرت موسیٰ کو کہا آپ نے اپنی قوم کو نہیں لے کے آئے، تو حضرت موسیٰ کہنے لگے میں تو آپ کا شکر ادا کرنے کے لیے جلدی آ گیا ہوں، ابھی 6 لاکھ لوگوں کا موو کرنا کافی مشکل تھا تو اس لیے میں جلدی پہنچ گیا ان سے۔ خیر، تو موسیٰ علیہ السلام نے 30 راتیں وہاں پہ گزاری اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی، بلکہ مطلب باقی انبیاء پر تو وہی نازل ہوتی تھی جس میں جبرائیل امین جو تھے وہ علیہ السلام جو تھے وہ وہی لے کے آتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ کو ڈائریکٹلی جو تھی وہ تختیاں کے اوپر لکھی ہوئی تورات کی جو اسکرپچر تھا، یا جو تورات کے اندر جو قوانین بتائے گئے تھے وہ سارے لکھ کے وہاں پر دیے، اور مزید 10 راتوں کے لیے روک لیا حضرت موسیٰ کو کہ آپ 30 کی بجائے 40 راتیں وہاں پہ گزاریں۔ اچھا، پیچھے کیا ہوا؟ جب فلسطینی وہاں سے وہاں پیچھے رک گئے تو ان کے درمیان میں ایک بندہ تھا، بندے کا نام تھا سامری۔ تو سامری نے کہیں حضرت جبریل علیہ السلام گھوڑے پہ جا رہے تھے، تو وہ جہاں ان کے گھوڑے کا قدم آیا وہاں سے اس نے مٹھی اٹھا لی۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، اس کو پھینک دو۔ اس نے کہا نہیں، یہ ان لوگوں کو تو نظر نہیں آیا، مجھے جو نظر آ گیا ہے تو یہ تو بہت کمال کی چیز ہے، اور آپ کو ان لوگوں کو تو آئیڈیا ہی نہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ ان دا مین ویل ایک چیز اور ہوئی کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس جو بہت ساری امانتیں ہیں ان کی، اور سونے اور زیورات جو ہیں وہ آپ لوگوں کے پاس ہیں، ہم ظاہر ہے واپس جا کر ان کو یہ واپس تو نہیں دے سکتے، لیکن ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک گڑھا کھود کے اس کے اندر یہ سارا سونا اور جو باقی زیورات ہیں ان سب کو دبا دیتے ہیں، کیونکہ اب ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے گڑھا کھودا اور اس کے اندر جو ہے وہ دبا دیا۔ تو سامری یہ ساری چیزیں آبزرو کر رہا تھا۔ سامری نے کیا کیا کہ وہ جو مٹی تھی اس کو اس کے اوپر پھینکا، اور حضرت ہارون سے کہنے لگے آپ دعا کریں کہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جائے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کے ذہن میں تو یہ بات آئی کہ یہ شاید کوئی اچھا چیز ہی چاہ رہا ہوگا، ظاہر ہے کہ ابھی انہوں نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے شاید یہ کوئی اچھی چیز مانگ رہا ہو۔ تو جب انہوں نے دعا کی تو بیسیکلی سامری کے دماغ میں تو بچڑا پھنسا ہوا تھا، وہ چونکہ وہاں پر گائے کی بھی قربانی کی جاتی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ ایک بچھڑے کی شکل میں وہ سونے کا وہ پورے بن گیا، اور جب ہوا گزرتی تو اس میں سے آواز سی بھی آتی تھی۔ تو سامنے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا شروع کر دیا، دیکھو یہ تمہارا خدا ہے، اور 30 دن بھی گزر گئے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام بھی واپس تشریف نہیں لائے، لہٰذا جب موسیٰ آئیں گے تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہوں گے، تو اس لیے آپ ایسا کریں کہ اس کی آواز شروع کر دیں۔ تو کچھ لوگ مان گئے، انہوں نے کیونکہ دیکھا تھا اپنے سامنے ساری چیزیں ہوتے ہوئے، تو وہ لوگ جو تھے وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہو گئے۔ انہوں نے کیا کیا کہ اس کے مجاور بن کے وہاں پہ بیٹھ گئے، عبادت کیا کرنی تھی وہاں پہ، بیسیکلی انہوں نے اس سلسلے میں وہاں پہ بیٹھ گئے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بہت زیادہ منع کرنے کے باوجود بھی وہ آپ نہ ٹلے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس آئے، یہ اسرائیلیوں کی حرکتیں، پہلے وہاں پہ پیچھے جب بستی میں دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں تو فوراً بت مانگ لیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی کتنی کرم نوازیاں ان کی مصر کے اندر ہوئیں، تقریباً 7 قسم کے عذاب تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا تھا، اور دوسری یہ کہ جب پھر آگے آئے تو بچڑا بنا کے بیٹھ گئے، اس کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ تو 40 دن کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے دیکھا یہ کیا حرکتیں شروع ہو گئی ہیں میرے پیچھے، تو وہ تھوڑے سے چونکہ جذباتی تھے موسیٰ علیہ السلام، تو انہوں نے فوراً جو تھا اپنے بھائی کے ساتھ لڑائی کرنی شروع کر دی، اور یہ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے ان کے سر کے اور داڑھی کے بال پکڑ لیے اور کہا کہ آپ میرے پیچھے، آپ میرا 10 دن انتظار نہیں کر سکے تھے اور یا میرے پیچھے آ جاتے؟ تو انہوں نے کہا بھائی جان میں تو آپ کے پیچھے اس لیے نہیں آیا کہ آپ میں نے سوچا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم ان کو چھوڑ کر آگے ہو تو تمہیں ان کو منع کرنا چاہیے تھا، تو میں تو اس ڈر سے نہیں آیا، ورنہ میں نے تم کو منع بہت کیا ہے۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کو جلا دیا، جو بچڑا تھا، تاکہ ان کو آگ لگا کے جلایا اس لیے گیا تاکہ ان کے دلوں سے ان کی اس کی جو محبت ہے یا اس طرح کی جو چیز ہے وہ نکل جائے، لیکن ان کے دماغ تو خراب تھے، ان کے دلوں سے کہاں جاتی تھی اس طرح کی بری چیزیں۔
تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کنڈیشن رکھ دی ایک، انہوں نے کہا اچھا ایسے کریں کہ جو جنہوں نے مجاوری کی یا جو جنہوں نے اس کی بت کی پوجا کی ہے اور جو جنہوں نے نہیں کی وہ ان کو قتل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کنڈیشن رکھ دی توبہ قبول کرنے کی۔ تو حضرت موسیٰ نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، اب تمہاری توبہ اسی طریقے سے قبول ہو سکتی ہے۔ خیر ہوا یہ کہ پھر انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا، ان کو قتل کرنا شروع کر دیا جو بیسیکلی سامری کے پیچھے لگ گئے تھے۔ سامری خیر بچ گیا اس میں۔ تو جب تقریباً 70 لوگ قتل ہو گئے تو حضرت موسیٰ نے دعا کی یا اللہ رحم فرما دے، اور اس طرح تو سارے اسرائیلی مارے جائیں گے اور پھر بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی اور وہاں پہ ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ اور اس کے ساتھ پھر حضرت موسیٰ نے ان کو کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میری اتباع کرو، اور میری اتباع کرنے کا مطلب ہے جو اللہ تعالیٰ نے قوانین مجھے دیے ہیں اس کے مطابق جو ہے آپ لوگوں نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو خیر ان میں سے بہت سارے لوگ جو تھے وہ اس بات پہ ایگری نہیں ہو رہے تھے کہ جو ہمیں دکھائیں کہ کہاں اللہ نے آپ کو کہا ہے یہ بات۔ تو پھر ان میں مطلب ان کے دماغ میں اس طرح کی باتیں تھیں، انہوں نے کہا نہیں آپ ہماری بات کروائیں اللہ سے، اللہ ہمیں ڈائریکٹ کہے گا تو پھر ہم جو ہے یہ کام کریں گے۔ اچھا ایک واقعہ اور درمیان میں تھا کہ جب حضرت موسیٰ کلام کرنے گئے تو وہاں پہ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا تم نہیں دیکھ سکتے، تمہاری جو انسانی آنکھیں ہیں یہ اس چیز کو برداشت نہیں کر پائیں گی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں آپ مجھے اپنا آپ دکھائیں تاکہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا اچھا سامنے جو پہاڑ ہے نا ذرا اس کو دیکھ، میں ہلکی سی اپنی تجلی اس پہ ڈالوں گا، اگر وہ بچ گیا تو پھر تمہیں بھی دکھا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذرا پردہ نشینی سائڈ پہ پردہ کیا اور ہلکی سی تجلی جب اس پہ پھینکی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے وہاں پہ، خیر بعد میں ان کو ہوش آ گیا۔ تو یہ ایک ضمنی واقعہ رہ گیا تھا، میں نے کہا یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ تو اسرائیلیوں کو کہا کہ آپ اب اس کے مطابق پھر ان کی ڈیمانڈیں شروع ہوگی کہ نہیں ہمیں اللہ سے بات کروائیں۔ تو حضرت موسیٰ نے 70 لوگوں کو جو کہ وہاں کے آپ سمجھ لیں کہ چودھری ٹائپ لوگ تھے یا جو فن خان تھے یا جو معزز اسرائیل کے معزز لوگ، ان کو سلیکٹ کیا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے 70 لوگ میرے ساتھ آ جائیں، 6 لاکھ لوگوں کو تو لے جانا مشکل ہے، تو تقریباً 70 لوگ میرے ساتھ آئے تو میں پھر آپ کی اللہ سے بات کرواتا ہوں۔ تو وہ کوطور پہ چلے گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا وہاں کوطور پہ ان کی اللہ سے بات ہوئی یا نہ ہوئی یہ آپ کو ہم بتائیں گے اگلے پارٹ میں، اس لیے دیکھتے رہیں انفو لانڈری آفیشیل، اور سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کرتے رہیں، اور اس چینل کے اوپر آپ کو اس طرح کی اتھینٹک انفارمیشن ملتی رہے گی۔ بہت شکریہ۔